بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جز 40 کا سبق نمبر 158 ہے، اور اس سبق میں ہم انشاءاللہ کتاب الحوالہ کی ابتدا کریں گے. تو حوالہ کے تعریف اور اس کے متعلقات اس درس میں بیان کریں گے، اور کتاب کی عبارت انشاءاللہ وہی جائزۃ بالدیون سے لے کر اذا لم یکن بامرہ تک ہوگی. الاصول المتعلقۃ بالباب. کتاب الحوالہ شروع کرنے سے پہلے تعریفات، انواع و اقسام اور چند اصول بیان کرتے ہیں جس سے کتاب الحوالہ کا سمجھنا آسان ہو جائے گا. تو نمبر 1، حد الحوالہ، کہ حوالہ کی تعریف کیا ہے. ہی عقد ينتقل به الدین من ذمۃ الی ذمۃ، کہ وہ عقد ہے کہ جس کی وجہ سے ایک ذمہ سے دوسری ذمہ کی طرف دین منتقل ہوتا ہے، یعنی محیل کی ذمہ سے محتال علیہ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. نمبر 2، ارکان الحوالۃ بالامر. حوالہ کی چونکہ دو قسمیں، حوالہ بالامر اور بغیر الامر. تو حوالہ بالامر کے ارکان محیل، محتال لہو، محتال علیہ، المحتال بھی یعنی مال. اور ارکان الحوالۃ بدون الامر یہ آخری تین ہے، یعنی محتال لہو، محتال علیہ اور المحتال بھی یا المحال بھی. انواع الحوالۃ. تو حوالہ کی دو قسمیں ہیں، الحوالۃ بالامر کہ محتال علیہ محیل کے حکم سے محتال علیہ بنا ہو، تو اس کا موجب الرجوع علی المحیل بعد الاداء، یعنی جب محتال علیہ ادائیگی کرے گا اس کے بعد محیل پر رجوع کرے گا. نمبر 2، بغیر الامر، یعنی محتال علیہ خود ہی اپنی خوشی سے محتال علیہ بنا ہے، محیل نے اسے حکم نہیں کیا ہے، تو اگر محتال علیہ ادائیگی کرتا ہے تو لا یرجع علی المحیل بعد الاداء، یعنی ادائیگی کے بعد محتال علیہ محیل پر رجوع نہیں کرے گا. الحوالۃ بالامر تنقسم الی قسمین. پھر حوالہ بالامر کی دو قسمیں ہیں. الحوالۃ المقیدہ، یعنی ان یکون للمحیل علی المحتال علیہ دین، کہ محیل کا محتال علیہ پر دین ہو اور محتال علیہ سے کہے کہ آپ کے ذمہ جو میرا قرض ہے تو فلاں کے قرض کو میں نے اس کے عوض آپ پر حوالہ کیا. اس صورت میں ہمارے ہاں محتال علیہ کی رضامندی یہ ضروری ہے، اور ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ محتال علیہ کی رضامندی جو ہے یہ شرط نہیں ہے. نمبر 2، المطلقہ اللہ یکون لہ دین علیہ، کہ حوالہ مطلقہ ہو، محیل کا محتال علیہ کی ذمہ کوئی قرض نہ ہو. چند الفاظ ہم بار بار استعمال کریں گے لہٰذا ان کو اپنے ذہن میں رکھیں. المحیل هو الذی من علیہ الدین ای المدیون، کہ وہ شخص جس کی ذمہ قرض ہے یعنی مدیون، اس کو محیل کہا جاتا ہے. محال او المحتال او المحتال لہ، یہ قرض خواہ یعنی جس نے قرض دیا ہے، جس کو دوسرے الفاظ میں طالب بھی کہا جاتا ہے. نمبر 3، المحتال علیہ الذی احیل علیہ الدین ای القابل للحوالۃ، کہ وہ شخص جس نے حوالہ کو قبول کیا ہے یعنی جس پر دین حوالہ کیا گیا ہے. نمبر 4، المحال هو المال الواجب فی الذمۃ، کہ محیل کی ذمہ جو مال واجب ہے جس کا حوالہ کیا گیا ہے اس کو محال یا محال بھی کہا جاتا ہے. آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف. تو اصل نمبر 1، الاصیل یبرأ فی الحوالۃ بشرط عدم التوا، کہ اصیل یعنی محیل وہ بری ہوتا ہے حوالہ میں اس شرط سے کہ محتال علیہ کا مال ضائع نہ ہو. اگر اس کا مال ضائع ہو جائے تو محتال لہو کو حق ہوگا کہ وہ اصیل پر رجوع کریں. اصل نمبر 2، الاحکام الشرعیۃ علی وفاق المعانی اللغویۃ، کہ شرعی احکام یہ لغوی معانی کے موافق ہوتے ہیں. اصل نمبر 3، کل قرض جر نفعا فہو ربا، کہ ہر ایسا قرض کہ جو جالب لنفع ہو تو وہ ربا، یعنی نفع کو کھینچنے والا قرض ربا کہلاتا ہے. اصل نمبر 4، الفوات الی خلف کلا فواتین، اگر کوئی چیز
خلف چھوڑ کر فوت ہوتی ہے تو ایسے گوئے کہ وہ فوت ہی نہیں ہوئی ہے۔ اصل نمبر 5، المقید بشرط یفوت بفوات الشرط، کہ اگر کوئی چیز کسی شرط کے ساتھ مقید ہے تو اگر شرط فوت ہو جائے تو وہ چیز بھی فوت ہو جاتی ہے۔ اصل نمبر 6، المحتال علیہ لا يرجع على المحیل الا بعد اداء الدین کما ان الکفیل لا يرجع على المکفول عنہ قبل الاداء۔ محتال علیہ محیل پر رجوع نہیں کرے گا مگر دین کی ادائیگی کے بعد، جیسا کہ کفیل مکفول عنہ پر ادائیگی سے پہلے پہلے رجوع نہیں کر سکتا۔ اصل نمبر 7، کل ما لا تصح الکفالۃ به لا تصح الحوالۃ به، کہ ہر ایسی چیز کہ جس کا کفالہ درست نہیں ہے اس کا حوالہ بھی درست نہیں ہے۔ آتے ہیں کتاب کے عبارت کی طرف، کتاب الحوالہ، قال وهي جائزة بالدیون، قال علیہ الصلاة والسلام من احیل على ملیء فلیتبع، ولأنه التزم ما يقدر على تسلیمه فتصح كالكفالة، وإنما اختصت بالدیون لأنها تنبع عن النقل والتحویل في الدین لا في العین۔ یہ کتاب حوالہ کے احکامات کے متعلق ہے اور وہ جائز ہے دیون پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کو مالدار پر حوالہ کیا جائے تو وہ اس کی اتباع کریں، اور اس لیے کہ اس نے ایسی چیز کا التزام کیا ہے کہ جو اس کے حوالگی پر قادر ہے، لہٰذا یہ کفالہ کی طرح درست ہوگا۔ اور دیون کے ساتھ اس لیے خاص ہے کہ حوالہ خبر دیتا ہے نقل اور تحویل کا، اور تحویل دین میں ہوتی ہے نہ کہ عین میں۔ قال وهي جائزة بالدیون، اس عبارت میں دو مسئلے بیان کیے گئے ہیں، پہلا حوالہ کی شرعی حیثیت، اور دوسری بات یہ کہ حوالہ دیون کے ساتھ کیوں خاص ہے۔ تو حوالہ کی شرعی حیثیت کے بارے میں صاحب ہدایہ کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دیون پر حوالہ جائز ہے، اور جواز پر دو دلیلیں ذکر فرمائی ہے۔ پہلی دلیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جو کہ بخاری شریف، ابن ماجہ اور ترمذی اور دیگر کتب حدیث میں مذکور ہے کہ من احیل علی ملیء فلیتبع، کہ جس کو مالدار شخص پر حوالہ کیا جائے تو حوالہ کیا ہوا شخص وہ مالدار کی اتباع کریں، تو اس کی جواز کی دلیل ہے۔ اور دوسری دلیل صاحب ہدایہ نے نقل یہ بیان فرمائی ہے کہ محتال علیہ نے جس چیز کا التزام کیا اس کے حوالہ کرنے پر قادر ہے، اور جس چیز کے حوالگی پر بندہ قادر ہو اس کا التزام کر سکتا ہے، تو جیسے کفالہ درست ہے ایسی حوالہ بھی درست ہوگا۔ وَإِنَّمَا اخْتَصَّتْ بِالدُّيُونِ، یہاں سے حوالہ کا دیون کے ساتھ وجہ تخصیص بیان فرما رہے ہیں کہ حوالہ دیون کے ساتھ کیوں خاص ہے۔ فرماتے ہیں کہ حوالہ لغت میں نقل و تحویل کو کہتے ہیں، اور تحویل دین کی ہو سکتی ہے نہ کہ عین کی، کیونکہ دین وہ چیز ہے کہ جو متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتی، لہذا محیل اور محتال علیہ دونوں ادائیگی پر قادر ہے۔ مال ادا کرنا ہے، پیسے ادا کرنے ہیں، جو بھی ادا کیے جائیں تو ذمہ فارغ ہو جائے گا، برخلاف عین کے کہ وہ متعین کرنے سے متعین ہو جاتی ہے، لہذا وہی چیز ادا کرنی پڑے گی کہ جس کی تعین کی گئی ہے، اور وہی شخص ادا کر سکتا ہے کہ جس کے پاس وہ عین موجود ہے۔ لہذا اگر عین کا حوالہ کیا جائے اور وہ عین محیل کے پاس ہو تو محتال علیہ چونکہ اس کے حوالگی پر قادر نہیں ہے، اس لیے عیان میں حوالہ نہیں ہو سکتا۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال وتصح برضا المحیل والمحتال له والمحتال علیہ، اما المحتال له فلأن الدین حقه وهو الذي ينتقل بها والذمم متفاوتة فلا بد من رضاه، واما المحتال علیہ فلأنه يلزمه الدین ولا لزوم بدون التزامه، واما المحیل فالحوالة تصح بدون رضاه ذکره في الزیادات، لأن التزام الدين من المحتال عليه تصرف في حق نفسه وهو لا يتضرر به بل فيه نفعه لأنه لا يرجع عليه إذا لم يكن بأمره۔ اور حوالہ محیل، محتال لہو اور محتال علیہ کی رضامندی سے صحیح ہوتا ہے۔ جہاں تک محتال لہو کی بات ہے تو اس لیے کہ دین اس کا حق ہے اور دین ہی حوالہ سے منتقل ہوتا ہے اور ذمے متفاوت ہوتے ہیں، لہذا اس کی رضامندی ضروری ہے۔
اور جہاں تک محتال علیہ کی بات ہے تو اس لیے کہ اس کو دین لازم ہوگا اور بغیر التزام کے کوئی چیز لازم نہیں ہوتی۔ اور جہاں تک محیل کی بات ہے تو حوالہ اس کی رضامندی کے بغیر درست ہے، اس کو امام محمد رحمہ اللہ تعالی نے زیادات میں ذکر فرمایا ہے، اس لیے کہ محتال علیہ کا اپنے آپ پر دین کا التزام کرنا اپنے نفس کے حق میں تصرف ہے، اور اس میں اس کو کوئی ضرر نہیں ہے بلکہ نفع ہے، کیونکہ جب حوالہ اس کے حکم سے نہ ہو تو محتال علیہ اس پر رجوع نہیں کرتا۔ قال وتصح برضا المحیل، یہاں سے صحت حوالہ کی ایک شرط بیان فرما رہے ہیں کہ محیل، محتال لہ اور محتال علیہ تینوں کی رضامندی صحت حوالہ کے لیے ضروری ہے۔ آگے صاحب ہدایہ نے تفصیل بیان فرمائی ہے کہ محتال لہو کی رضامندی تو اس لیے ضروری ہے کہ دین اسی کا حق ہے، اور حوالہ سے اسی کا دین ایک کی ذمہ سے دوسرے کی ذمہ کی طرف منتقل ہوگا، اور ذموں میں بڑا تفاوت پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ادائیگی میں اچھے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے تو ایک ایک روپے کا حساب رکھتے ہیں، لیکن دوسرے کا کوئی حق اس کی ذمہ ثابت ہو جائے تو ادائیگی کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ لہذا تفاوت فی ذمم کی وجہ سے شریعت مطہرہ نے محتال لہو کی رضامندی کو شرط قرار دیا کہ وہ محتال علیہ کی حالت و کیفیت کو دیکھیں، اگر اس اپنا دین وصول کر سکتا ہے تو حوالہ درست ہوگا، اور اگر اپنا دین وصول کرنے میں اس کے لیے دشواری ہے اور وہ اس پر رضامند نہیں ہے تو حوالہ درست نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الْمُحْتَالُ عَلَيْهِ، اور جس پر حوالہ کیا جا رہا ہے اس کی رضامندی اس لیے ضروری ہے کہ قرض اسی نے ادا کرنا ہے، اور اگر اس نے اپنے آپ پر کسی چیز کا التزام نہیں کیا ہے تو چیز اس پر لازم نہیں ہے، تو جب لازم نہیں ہے تو قرض کیسے ادا ہوگا؟ حوالہ تو ہوتا ہی اسی لیے ہے کہ محیل کے بجائے جس پر حوالہ کیا جا رہا ہے وہ ادائیگی کر سکیں۔ وَأَمَّا الْمُحِيلُ، محیل کی رضامندی کے بارے میں دو روایت ہے۔ ایک روایت امام قدوری رحمہ اللہ تعالی سے منقول ہے کہ اس کی رضامندی شرط ہے، کیونکہ بعض لوگ اپنا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالتے اور اس میں وہ عار محسوس کرتے ہیں، لہذا اس کی رضامندی شرط ہوگی۔ اور دوسری روایت امام محمد رحمہ اللہ تعالی سے زیادات میں منقول ہے کہ محیل کی رضامندی شرط نہیں ہے، کیونکہ حوالہ اپنے آپ پر التزام دین کا نام ہے، اور اپنے آپ پر دین کو لازم کرنا یہ اپنی ذات کے حق میں تصرف ہے، یعنی محتال علیہ اپنی ذات کے حق میں تصرف کر کے اپنے آپ پر دین کو لازم کر رہا ہے، تو محیل کو اس سے کیا لینا دینا؟ محیل کا تعلق تو اس وقت ہوگا کہ جب محتال علیہ کے اس تصرف سے محیل کو کوئی ضرر پہنچتا، اور حالانکہ یہاں پر کوئی ضرر نہیں ہے بلکہ اس کا نفع ہے، کہ اگر محتال علیہ محیل کی اجازت کے بغیر محتال علیہ بنا ہے، دین کا التزام کیا ہے، تو ادائیگی کے بعد محتال علیہ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ محیل پر رجوع کریں، لہذا محیل کی رضامندی یہ ضروری نہیں ہے۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔